السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز جانباً، اپنے والدہ محترمہ کے برسی کے موقع پہ چند باتیں کہوں گا۔ ماں جنت کا سایہ جو چلا گیا، والدہ مرحومہ مدینہ خاتون کے نام، یاد مدینہ خاتون مرحومہ 1 سال گزر گیا مگر محمد آج بھی زندہ ہے۔ پیشکش از فرزند مدینہ خاتون۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جو زبان پر آتے ہی دل کے نہا خانوں میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی۔ ماں کا وجود گھر کی رونق، اولاد کا سکون اور دل کا قرار ہوتا ہے۔ آج جب مدینہ خاتون مرحومہ کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، دل آج بھی ان کی دعا، ان کی مسکراہٹ اور ان کی آواز کو ترستا ہے۔ گھر میں اب بھی ان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہستی جس نے ہر دکھ پر مسکراہٹ بخشی آج صرف یادوں میں ہے۔ آج ہم یہاں ایک ایسی ہستی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جس کے جانے سے دلوں میں ایسا خلا پیدا ہوا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہستی جس کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، جس کی دعائیں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے، وہ ہستی ہے ماں۔ ماں وہ لفظ ہے جو زبان پر آتے ہی دل کے نہا خانوں میں روشنی بھر دیتا ہے۔ ماں کی آغوش وہ پہلا اسکول ہے جہاں انسان محبت، قربانی، احسان اور انسانیت کے سبق سیکھتا ہے۔ ماں کی مسکراہٹ وہ چراغ ہے جو زندگی کی اندھیری راہوں کو روشن کر دیتا ہے۔ ماں کی دعا وہ احسان ہے جو اولاد کو زمانے کے طوفانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج جب مدینہ خاتون مرحومہ کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال گزر چکا ہے تو دل آج بھی ان کے پیار، ان کی مسکراہٹ، ان کی نصیحتوں، ان کی خوشبو اور ان کے سائے کو یاد کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے گھر کی دیواریں بھی اب خاموش ہو گئی ہے، فضا بھی سنسان ہے اور دل کی کسی کونے میں ایک کمی ہمیشہ کے لیے بس گئی ہے۔ ماں کی عظمت کا بیان انسان کے لفظوں میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو اپنی رحمت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ اس کی محبت بے لوث ہے، بے غرض اور خالص ہوتی ہے۔ ماں وہ ہے جو راتوں کو جاگتی ہے تاکہ اولاد چین کی نیند سوئے۔ وہ خود بھوکی رہ کر بچوں کو کھلاتی ہے اور تھکنے کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تیرے بعد میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، تیری ماں۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مدینہ خاتون مرحومہ کی یاد میں آج مدینہ خاتون مرحومہ کی جدائی کو 1 سال ہو گیا ہے، مگر ان کا سایہ، ان کی شفقت، ان کی مسکراہٹ آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہر مصیبت کو صبر سے برداشت کیا، لیکن کبھی اولاد کے چہرے پر غم نہ آنے دیا۔ وہ ماں جنہوں نے اپنی دعاؤں سے ہمیں پروان چڑھایا، آج وہی ماں اپنی قبر میں سکون سے سو رہی ہے اور ہم ان کی دعاؤں کے سائے کو ترس رہے ہیں۔ ماں کی عظمت کا بیان ممکن ہی نہیں۔ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائے اور درختوں کے سب پتے قلم بن جائے، تب بھی ماں کی محبت اور قربانی لکھی نہیں جا سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احترام کا حکم دیا ہے اور فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ الاسراء آیت 30۔
یہ آیت اس بات کی گواہی ہے کہ والدین کی خدمت عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، اور ان دونوں میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی، سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہے۔ اللہ نے ماں کی قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی؟ عزیز جان من، یہ سوال بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں رکھی؟ کیونکہ ماں کی خدمت، ماں کی خوشنودی اور ماں کی دعا انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی حدیث۔ کیونکہ وہی ماں ہے جو 9 مہینے اپنے وجود میں ایک نئی جان کو پالتی ہے، درد برداشت کرتی ہے، نیندیں قربان کرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے مگر اولاد کو کھلاتی ہے، اپنی خواہشات قربان کرتی ہے مگر اولاد کی خوشی کو مقدم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو شخص اپنی ماں کی خدمت کرے، جو اس کی قدموں میں جھکے، جو اس کی رضا حاصل کرے، وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ اس نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا، پھر تیرا باپ۔ صحیح بخاری مسلم حدیث۔ عزیز جان من، دیکھا جائے تو ماں 3 درجے کے آگے ہے، اس لیے کہ وہ درد، قربانی اور محبت کے 3 بڑے امتحان گزارتی ہے۔ پہلا حمل کا درد، دوسرا پیدائش کا درد، تیسرا پرورش کی قربانی۔ اور یہی وہ 3 منزل جن کی وجہ سے اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مدینہ خاتون مرحومہ کی یاد میں، مدینہ خاتون مرحومہ بھی انہی عظیم ماؤں میں سے ایک تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اولاد کے لیے ہر قربانی دی، کبھی آرام سے نہ بیٹھی مگر یہ یقین رکھا کہ ان کی اولاد خوش ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی سادہ باتیں، ان کی تربیت، ان کی نرم دعا، یہ سب اب صرف یادیں ہیں مگر ان یادوں میں ایک نور ہے، ایک خوشبو ہے۔ آج جب ان کے بغیر گھر کا ماحول دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے ماں صرف ایک انسان نہیں، ماں تو گھر کی جان ہے۔ ماں نہ ہو تو دیواروں سے بھی تنہائی جھلکتی ہے اور وقت کی رفتار بھی سست لگتی ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کے لیے ایک پیغام۔ اے نوجوانوں، آج تمہارے پاس اگر ماں موجود ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج تمہارے پاس اگر ماں موجود ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان کے قدم چوم لو، ان کے ہاتھ پکڑ لو، ان کے لیے دعائیں مانگو، کیونکہ جب یہ ہستی چلی جاتی ہے تو پھر کوئی دروازہ نہیں رہتا جو تمہارے لیے ہر حال میں کھلتا ہو۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، تمہیں سب لوگ چھوڑ سکتے ہیں مگر ماں کی دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ ماں کی مسکراہٹ تمہارے لیے رحمت ہے اور اس کی خاموشی تمہارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ جو اپنی ماں کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو ماں کو راضی کر لیتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، اپنی ماں کی قدر کرو جب وہ تمہارے درمیان ہے، ان کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھو۔ یاد رکھو، جب ماں گھر میں نہیں رہتی تو دیواریں بھی سونی لگتی ہے۔ جو اپنی ماں کی زندگی میں ان سے محبت نہیں کرتا وہ ان کے جانے کے بعد صرف آنسو بہا سکتا ہے۔ ماں کے قدموں کی آہٹ میں برکت ہے، ماں کی مسکراہٹ میں جنت کی خوشبو ہے اور ماں کی دعا میں پوری دنیا کی خیر ہے۔ عزیز جان من، آخر میں یہی کہوں گا، اے اللہ میری والدہ مدینہ خاتون مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی لفظوں کو معاف فرما، ان کی تنہائی کو رحمت سے بدل دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق دے جب وہ ہمارے درمیان ہو، اور ان کے بعد ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مدینہ خاتون مرحومہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی ماؤں کی خدمت کی توفیق دے، ان کی قدر ان کے جیتے جی کرنے والا بنا، اور جب وہ ہم سے جدا ہو جائے تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والا بنا۔ اے اللہ جن گھروں میں مائیں زندہ ہیں ان گھروں کو برکتوں، سکون اور رحمتوں سے بھر دے، اور جن گھروں میں مائیں
اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان گھروں کے دلوں کو صبر اور ایمان کی روشنی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہہ دے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ سورۃ الاسراء آیت 24۔ عزیز جان من، جیتے جی اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں سے اور اپنے والد سے دعائیں لیتے رہو، یہی زندگی ہے، زندگی میں برکتیں ہیں، ترقیاں ہیں، ان کو کبھی رسوا نہ کرنا، ان سے ہمیشہ دعائیں لیتے رہنا، آمین۔